الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے 40ویں سال میں ہیں۔ اب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہے۔ اب کسی چیز میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے، ہر وقت ایک فکر طاری رہتی ہے، ایک سوچ طاری رہتی ہے، ایک غم کی کیفیت ہے کہ میری قوم جن برائیوں میں مبتلا ہے، ایسی قومیں صفحہ ہستی سے کبھی بھی ختم کر دی جا سکتی ہیں، نابود کر دی جا سکتی ہیں۔ اب ان کو بچاؤں تو اس کے بچانے کی صورتحال کیا ہے، کیا کیا جائے، سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ لہذا زوجہ محترمہ سے کچھ کہا، چند دنوں کا توشہ تیار کیا اور اکیلے نکل گئے۔ بستی سے دور ایک پہاڑ ہے جس پر ایک غار ہے جو ہیرا کے نام سے مشہور ہے، غار ہیرا۔ وہاں جا کر کئی دن بیٹھے رہتے ہیں اور غور و خوض فرماتے رہتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غور و خوض کا دور ہے، جسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یہ دور تحنث ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ چند دنوں کے بعد جب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے تو پھر واپس تشریف لاتے ہیں۔ پھر ایک آدھ دن گھر میں رہے، بال بچوں سے ملاقات ہوئی، پھر کھانے پینے کا سامان لیا، پھر چلے گئے۔ کافی لمبا عرصہ رہا یہ۔ دیکھیے، یہ دور جو غور و خوض کا ہوتا ہے، یہ 24 گھنٹے غار میں بیٹھنے سے نہیں ملتا، اس میں کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ رات میں تو آپ غار میں قیام کریں گے، تھوڑا بہت آرام کرنا پڑے گا، لیکن جب آپ ایک پہاڑ کی چوٹی پر ہوگے اور صبح کے وقت جب سورج نکلے گا، اور نکلنے سے پہلے جب آسمان سفید ہو جائے گا، ایک سفیدی طاری ہو جائے گی، اور کائنات میں جو سناٹا تھا، درین چرین پرین اپنے اپنے گھونسلوں میں، گویوں میں، بلوں میں چھپے ہوئے تھے، انسان اپنے گھروں میں تھے، اب صبح کے ساتھ ہی اٹھنا شروع ہو گئے۔ آوازیں، ایک خاموشی جو تھی اب ایک شور میں بدل جاتی۔ اطراف و اکناف پہ نظریں گھمائیے۔ رات میں دن درختوں پر، پودوں پر آپ نے دیکھا تھا کہ کلیاں تھیں، اب صبح کا وقت وہ ہلکا ہلکا کھل رہی ہیں، پھول بن رہی ہیں۔ جہاں پھل آ چکے تھے، سورج کی روشنی پڑنے سے اب وہ پھلوں میں سرخی آ رہی ہے، پک رہے ہیں۔ فجر سے پہلے جو شبنم گری تھی گھاس پر، سورج کی کرنیں جب پڑتی ہیں تو موتیوں کی طرح چمکنے لگتی ہیں، وہ قطرے موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ اچھا، ایک دن دو دن کی بات نہیں، بڑے لمبے عرصے سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور یہی چیز انسان کو مجبور کرتی ہے کہ وہ توحید کا قائل ہو جائے۔
اگر کوئی دو خدا ہوتے تو پھر کسی کی مرضی کچھ ہوتی، کسی کی کوئی سورج کو مشرق سے نکالتا تو دوسرا آرڈر دیتا مغرب سے نکلے، کوئی پرندوں کو اٹھاتا ہی نہیں، رات کی رات رکھتا، دن آنے نہیں دیتا. لیکن ایک سسٹم چونکہ بن چکا ہے، اور اس کا بنانے والا کون ہے؟ somebody is there، کوئی ہے. اصل یہ جو کوئی کی تلاش ہوتی ہے کہ یہ کون ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو اس کی تلاش کرتے ہیں اپنا راستہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ بتاتے ہیں. آخرکار وہ گھڑی، وہ نیک مبارک ساتھ آ گئی. کافی لمبے مہینوں کے بعد رمضان کا مہینہ تھا، آخری 10 دنوں کی کوئی طاق رات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم غور و خوص میں غار حرا کے اندر رات کا وقت ہے، سمجھیے کہ آدھی رات ہے، غور و خوص میں بیٹھے. اچھا، اس پورے عرصے میں چونکہ آپ گھر میں بتا کے آئے ہیں تو اب دوست احباب میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں مل جائے، ملنے کے لیے وہاں پر پہنچ جائے. سب اپنے اپنے کاروبار زندگی میں مصروف ہے، کوئی آتا ہی نہیں. آپ خود جب کھانا پینے کا سامان ختم ہوتا ہے پھر آپ بستی کو لوٹتے ہیں، پھر گھر میں سے سامان لیتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں. اس عرصے میں کوئی آیا نہیں. اب اس رات، یہ جو طاق رات تھی، اللہ تعالیٰ کا کریمانہ فیصلہ صادر ہو چکا تھا. اچانک آدھی رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کے دہانے پر ایک روشنی نظر آئی. ایک آدمی، انسان، ایک یولا نظر آیا. چونکہ زیادہ تر جبرائیل انسانی شکل میں آتے تھے، ظاہر ہے انسانی حولا نظر آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو گئے. وہ بڑی تیزی سے قریب آیا اور آ کر اس نے کہنا شروع کیا کہ اقرا. اب تھوڑی دیر کے لیے تصور سے کام لیجیے. آپ اکیلے بیٹھے ہیں اور آپ کو توقع ہی نہیں کہ وہاں پہ کوئی آ سکتا ہے. اچانک کوئی آ جائے اور قریب آئے اور آپ سے سخت لہجے میں کہے کہ پڑھو. آپ کیا کہیں؟ کیا نکلے گا منہ سے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا مانا بقاری. اب وہ ہستی قریب آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور زور سے بینچا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دم اکھڑ جائے گا، دم نکل جائے گا. چھوڑ دیا. پھر کہا اقرا. وہی الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. گھبراہٹ طاری ہے. مانا بقاری. جبرائیل نے دوسری مرتبہ گلے سے لگایا، زور سے دبایا، بیچا، چھوڑ دیا. پھر تیسری دبا، وہ تیسری مرتبہ بھی وہی جواب ایک ہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. مانا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا. تیسری مرتبہ جواب ملنے کے بعد لگتا ہے جبرائیل نے کچھ تلاوت کرنی شروع کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ دہرانا شروع کیا. اور امت کے تمام علماء، مفسرین، محدثین اس بات پر متفق ہیں یہ جو اللہ کے کلام کی پہلی قسط تھی، یہ سورۃ العلق جو موجودہ قرآن میں 96 نمبر پر ہے، 96 نمبر پر، اس کی پہلی 5 آیات تھی. جبرائیل دہرا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ دہرا رہے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، اقرا وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، علم الانسان ما لم يعلم. اللہ کے کلام کی پہلی قسط دے کر جبرائیل رخصت ہو گئے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ
انتہائی سخت گھبراہٹ اور پریشانی. آپ نے فوری غار چھوڑ دیا اور بستی کی طرف چل پڑے. جیسے تیسے گھر پہنچے. رات کا وقت ہے، دیکھیے سناٹا طاری ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. اب گھر والوں کے لیے ایک حیرت انگیز بات ہے کہ بھئی آدھی رات کو اچانک تشریف لائے ہیں. فوری دروازہ کھلا ہوگا، خادموں نوکروں نے. حضرت خدیجہ بہت ہی مالدار خاتون، فوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت میں دیکھ کر حضرت خدیجہ نے بغیر سوال کیے آپ کو اندر لے جا کر لٹا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بس کچھ کلمات نکل گئے. زملونی زملونی انا خشیت لنفسی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہو رہا ہے. ایک باشعور سمجھدار عمر رسیدہ خاتون کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جس خاتون کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوج محترمہ بننے کا شرف عطا فرمایا، ان کی یہ خصوصیات تھی. کوئی بیکار سوال، بے تکا سوال، کوئی سوال ہی نہیں. آنے والے کی کیفیت دیکھی اور یہ اندازہ ہو گیا کہ اس وقت پریشان ہے، اب سوالات کرنا بیکار. فوری کمبل اڑا دیا، آپ کو سکون سے لٹا دیا. ظاہر ہے اٹ ٹیکس ٹائم، کچھ وقت لگا ہوگا کہ اس کیفیت پر قابو پانے کے لیے کچھ حریرہ وغیرہ پینے پلانے کی کوئی چیز گرم دی گئی ہوگی کہ باہر سے آئے ہیں اور پریکٹیکلی کانپ رہے ہیں. عملی طور پر جسم پر ایک لرزہ ہٹ طاری ہے. آئیے ان سوروں کے، ان آیتوں کے بارے میں دیکھیں کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ. پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. کسے؟ ہر چیز کا وضاحت یہ نہیں کی گئی یہاں پر. کروڑوں اربوں اس کی مخلوقات ہیں، سمندری ہیں، فضائی ہیں، زمین ہیں، حشرات الارض ہیں، قسم قسم کے باریک سے باریک جرثومہ جو ہم کو نظر نہیں آتا سادی آنکھ سے، جسے دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ چاہیے. اس سے لے کر بڑی بڑی مخلوق سمندر میں بھی ہے، زمین پر بھی ہے، فضاؤں میں بھی ہے. بس پیدا کیا. اس پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ مانا بھی خاری کیوں؟ اس لیے کہ جس معاشرے میں، سوسائٹی میں آپ پیدا ہوئے تھے وہ مین کا تھا. وہاں پر لوگ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. بڑی مشکل سے اس وقت جب رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہے، مکہ کی آبادی میں 17 آدمی لکھنا اور پڑھنا جانتے ہیں، 17، جبکہ آبادی 5 سے 10 ہزار کے بیچ میں ہو. یہ وہ لوگ ہیں جو باہر جاتے ہیں، باہر سے کچھ سیکھ کے لکھنا پڑھنا سیکھ کر آتے ہیں. درس. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا لکھنا کیوں نہیں سیکھا؟ یہ خصوصی ایک وجہ ہے. اگر آپ کو کسی سے پڑھنا ہوتا تو پڑھانے والا آپ کا استاد بن جاتا. اور استاد کا احترام بہت ضروری ہے اسلام کے تحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تحت. ایک لفظ بھی کوئی آدمی کوئی چیز تمہیں سکھائے تو تمہارا استاد. اور استاد کے سامنے شاگرد کو ادب سے جھک کے رہنا پڑے گا. اور اللہ نہیں چاہتا کہ خاتم النبیین کسی کے سامنے جھکے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ولادت سے پہلے والد محترم کو اٹھا لیا. دیکھیے ماں باپ دونوں سے محبت اپنی جگہ پر ہے. ماں کی خدمت زیادہ کی جائے، باپ کا احترام زیادہ کیا جائے، تعظیم کی جائے. اس لیے ولادت سے پہلے والد بلا لیا دنیا سے. اب اس سوسائٹی میں پڑھانے والا کون ہے آپ کو؟ ایسے معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید اس پر دلالت کر رہا ہے. وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، وہی تو ہے
جس نے ان امیوں میں غیر پڑھے لکھے لوگوں میں ایک نبی کو اٹھایا ہے جن کا کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، یزکیہم، پھر لوگوں کو پاکی جسمانی، کپڑوں کی، دماغی، سوچ فکر کی، قلبی، یہ دینے کے بعد وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر لوگوں کو کتاب اور حکمت کی باتیں سمجھا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ورنہ اس سے پہلے تو یہ سارے گمراہ تھے۔ یہ ہے مسئلہ، اس لیے کوئی استاد نہیں تھا۔ اور سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ نے کبھی کتاب کو ہاتھ لگایا تھا نہ قلم کو چھوا؟ اگر ایسا ہوتا تو بولا لرتاب المبتلون، لوگ شک میں پڑ جاتے، یہ تو لکھنا پڑھنا جانتے ہیں۔ دیکھیے بہت سارے شعراء ہمارے پاس ہیں، ادیب ہیں، اگر ان کو سامنے رکھ لے کے لکھیں تو وہیں بھی اور آپ بھی کچھ نہ کچھ تک بندی کر ہی لیں گے، نثر میں، نظم میں، پروز اور پوئٹری میں کر ہی لیں گے۔ ٹھیک ہے ان کے معیار کی نہیں ہوگی لیکن کچھ تو کر سکیں گے نا۔ جب سرے سے لکھنا پڑھنا جانتے ہی نہیں تو کیسے کریں گے؟ کمال تو وہ ہے۔ اور پھر لکھنا اور پڑھنا نہ جاننے کے بعد ایک ایسا کلام دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا جیسے گزشتہ 1450 سال سے ایک چیلنج کے سامنے دنیا کی طور کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ایک سورہ لاؤ، اور قرآن مجید کا سب سے مختصر ترین سورہ سورۃ الکوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیتیں ہیں، ایسے 2 سورے اور ہیں 3 آیتوں والے، سورہ عصر بھی ہے، سورہ نصر بھی ہے، لیکن اس میں جو حروف ہیں اور کم ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن اس میں قانون بیان ہوا ہے، اور دنیا والوں کو یہی چیلنج ہے کہ ایسا کوئی چیپٹر بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرو جس پر عمل کرنا دنیا کے ہر علاقے، ہر خطے، ہر دور، ہر رنگ و نسل، زبان کے انسانوں کے لیے فائدہ ہو، یکساں فائدہ ہو۔ قرآن کی تعلیمات یہ چیلنج ہے کہ مسلمان امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اس کلام کو نہ پڑھا، نہ سمجھا، نہ برتا، نہ عمل کرنے کی کوشش کی، نہ دوسروں کو اس طرح بلایا۔ ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھے، اس کو تبرک سمجھا ہم نے، بس اسے پڑھ لو، سینے پر پھونک لو، بخار بھگا لو۔ اللہ اس کلام کے ذریعے دنیا کا امام بنانا چاہتا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ دنیا دینا چاہتا ہے، دنیا کی حکمرانی دینا چاہتا ہے، ہم چپراسی کی کرسی پر بیٹھ کے خوش ہیں، نہیں صاحب نوکری چاہیے ہم کو، بس یہ ہے، یہاں مست ہے، مگن ہے، ذمہ داریاں نہیں چاہیے۔ اس لیے کہ ذمہ داری میں وقت لگتا ہے، جان کھپتی ہے، آج کا مسلمان وہ کرنا ہی نہیں چاہتا، اور اسے کہ دین بڑا روکھا سکھا ہے، لوازمات نہیں ہیں، شغل نہیں ہے۔ اور انسان آج کا نوجوان، ہماری نسل تک پھر بھی کوئی گنجائش تھی پڑھنے پڑھانے کی، آج کی نسل نہیں، آج کی نسل پڑھ رہی ہے، موبائل پر پڑھ رہی ہے، آنکھیں خراب کر رہی ہے اور واہیات چیزیں پڑھ رہی ہے، الا ماشاء اللہ جو ہوں گے جو دین کی چیزیں اس پر پڑھتے ہیں، ورنہ سارا وقت لغویات میں ہے، ان کی نیندیں پوری نہیں ہو رہی ہیں، وہ چین اور سکون سے سو نہیں سکتے، وہ اپنی کلائیوں پر وہ ایسے گیڈجٹس باندھ کے سوتے ہیں کہ ایک ایک ان کے موبائل میں جو میسیج آتا ہے، نوٹیفیکیشن آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ بیدار ہو جاتے ہیں، اور ایسا جیسا کہ کسی بہت بڑی سلطنت کے حکمران ہیں، اگر وہ فوری اس میسیج کو نہیں دیکھیں گے تو دنیا تو بالا ہو جائے گی۔ اب ایسی نسلیں کیا کریں گی دنیا کے اندر، اندازہ لگائیں۔ اور وہاں پر ہمارے نبی کے پاس وقت ہی وقت ہے، حالانکہ ماشاءاللہ گھر میں چاہنے والی بیوی، پیارے پیارے بچے، 4 بیٹیاں بیٹے، گھر میں نوکر چاکر، معاشرے سوسائٹی میں ایک مقام، مرتبہ، عزت، پوری بستی والے آپ کو صادق امین کے نام سے جانتے ہیں۔ کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو مسئلوں کے لیے آپ سے رجوع کرتے ہیں، آپ کے فیصلوں کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، لوگ اپنی قیمتی اشیاء لا کر آپ کے پاس رکھاتے ہیں،
اس اعتماد یقین کے ساتھ رتی برابر اس میں خرابی نہیں ہوگی، جیسے رکھایا ہوں ویسی واپس لے جائیں گے۔ تو یہی چیزوں نے آپ کو بغیر کوئی وہ ہورڈنگ لگائے، بڑے بڑے بینرز لگائے، بغیر ایڈورٹائز کرے کہ سارے علاقے میں صادق اور امین مشہور کر دیا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ پریکٹیکل عمل۔ لوگ عمل کو دیکھتے ہیں، خالی ناموں پہ نہیں جاتے، ورنہ مکے میں کیسے کیسے بڑے بڑے سردار ہوں گے، مالدار، لیکن لوگوں نے وہ کبھی ایک کا نام لے کر بتائیے کہ لوگوں نے انہیں کبھی صادق کہا، کبھی امین کہا؟ کیا وجہ کیا ہے؟ اپنے کردار اور عمل سے دنیا والوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کیا۔ لوگوں کا مال لے کر جا رہے ہیں، غیر علاقے میں ہے، وہاں تجارت ہو رہی ہے، جتنا چاہے آگے اوپر نیچے کر سکتے ہیں، اپنی ذات کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، لیکن ایک ایک پائی لا کر لوٹانا، بلکہ اپنی ضرورت کے پیسے بھی، اپنے معاوضے کے پیسے بھی نہیں نکال لینا، لا کر پورا دینا، اس کے بعد میں جب وہ سامان کا مالک اپنے معاوضے کی رقم جو وہ لے کر خاموشی سے آ جانا۔ پھر قافلے والوں کی گواہی کہ ہاں غیر علاقے میں بھی کیا پاکیزہ زندگی بسر کی ہے، ایک ایک چیز، یہ تمام چیزیں کاؤنٹ کر رہی ہیں۔ تو پڑھیے اس کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا؟ کروڑوں مخلوقات، اس میں لیکن خصوصی ذکر کس کا؟ خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا۔ قرآن کا بنیادی موضوع انسان ہے۔ اللہ اپنے مخلوق سے، اپنے بندے سے مخاطب ہے، یہ کلام اسی کے لیے۔ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، پڑھو، اپنے زندگی کا لائے عمل بناؤ، اسی سے قوانین بناؤ، زندگی کے اصول ضوابط بناؤ، پھر دیکھو تمہاری زندگی میں جو نکھار آئے گا، بہار آئے گی۔ اور اگر تم جیسے ایک بستی والے پورے اسلام پر چلے، میں تو اس بستی کو نہال کر دوں گا، آسمانوں سے بارش ہوگی، زمین سے رزق ابلے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ 1450 سال پہلے بتایا جا رہا ہے انسان کو ہم نے خون کے ایک لوتھڑے سے بنا۔ اب بتائیے اس زمانے میں کون سی ٹیکنالوجی تھی کہ عورت کے پیٹ میں جا کر جب یہ پتہ چلے کہ وہ حاملہ، ان لوگوں کو بھی پتہ چلتا تھا کہ حاملہ ہے خاتون، ابھی شادی ہو کر آئی ہے، مہینہ 2 مہینے گزرے، ہاں حاملہ ہے، وہاں بھی ڈیلیوریاں ہو رہی ہیں، ولادتیں ہو رہی ہیں، بلکہ اس زمانے کی دائیاں اتنی پرفیکٹ تھی کہ آج کی اسکیننگ مشین ان کے سامنے ہیچ ہے، وہ صرف ناڑی نبض، پالپیٹیشن، صرف نبض پکڑ کر بتا دیتی تھی کہ لڑکا ہونے والا ہے یا لڑکی ہونے والا ہے۔ ہماری پیدائش تک ہندوستان، بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں دائیاں ہوتی تھیں، یہ ڈگری ہولڈرز نہیں تھیں، جا کر کوئی بڑے بڑے کورس اور لیکچرز اٹینڈ نہیں کیے تھے، زندگی کے تجربے تھے ان کے پاس، اور گھروں میں ولادتیں ہوتی تھیں۔ جائیے ذرا پوچھئے نا اپنے نانا دادا سے، ان کی ولادتیں کون سے بڑے بڑے ہاسپٹلوں میں ہوئی ہیں، ہمارے نانا دادا کہاں پر ہوئے؟ سب گھروں میں پیدا ہوئے، الا ماشاء اللہ۔ بلکہ ان سب سے پوچھئے برتھ سرٹیفکیٹ ہے کسی کے پاس؟ ایک جو ہنگامہ کھڑا کر کے رکھے ہیں، خود ان کے باپ دادا کے پاس برتھ سرٹیفکیٹس ہے، کہاں سے ثابت کریں گے تم؟ ہے بہرحال علم، میں تو کہتا ہوں کہ دنیا والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا کہ طفیل یہ علم نصیب ہوا ہے، جتنا شکر ادا کریں وہ اسلام کا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے لیے کم ہے۔ لیکن بدقسمتی، تو اللہ فرما رہا ہے اقرأ وربک الاکرم، اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے آپ پر۔ اور اس نے کیا کام کیا ہے؟ الذی علم بالقلم، اس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا ہے۔ آج تک 1,01,24 یا 40,000 نبی آئے ہیں، بہت محدود معلومات دنیا والوں کو، انسانوں کو، اپنی امتیوں کو سکھا کر گئے۔ بہت سے بہت اتنا ہو گیا کہ سمندری سفر آسان ہو گیا،
انسان کے دل میں آرزویں تمنائیں رہیں کہ میں بھی ہوا میں اڑوں، فضا میں اڑوں، پریاں تخلیق کر لی، جن بھوت کے بارے میں اندازے قائم ہو گئے کہ یہ اڑ کے جاتے ہیں، انسان کی بھی بڑی خواہشیں رہیں، لیکن یہ تمام چیزوں پر عمل کب سے شروع ہوا؟ ذرا غور کر کے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت اور قرآن مجید پہ غور و خوص و تدبر نے، اس لیے کہ قرآن اس آیت کے ذریعے انسانوں کو دنیا پر، کائنات کی ہر چیز پر غور کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب علم قلم سکھایا جا رہا ہے قلم کے ذریعے، اور انسان کو کیا کیا سکھایا جا رہا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ اب انسان کو وہ علم دیا جانے والا ہے جس کے بارے میں وہ جانتا تک نہیں تھا، سوچا تک نہیں تھا۔ اندازہ لگائیے، علامہ اقبال اس ضمن میں فرماتے ہیں، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ ہو جائے۔ یہ دور علم کا دور ہے، اور گزشتہ 20 سال کے اندر ٹیکنالوجی نے کیا ترقی کی ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ سوچ سکتے ہیں 20 سال پہلے کا دور اٹھا کر دیکھیے، گھروں میں لمبے لمبے وائرنگ کے ذریعے ٹیلی فون ہوتے تھے، عجیب بے ڈھنگے قسم کے، یہ بڑے بڑے ڈھانچے، اور آج دنیا نے کیا ترقی کی ہے، ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا ٹکڑا آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور دنیا کے کسی کونے میں آپ سیکنڈز میں نمبر ملا کر بات کر سکتے ہیں۔ یہ ہے انسان کے علم کی ترقی۔ لیکن ہوا کیا؟ یہ ترقی کی تھی مسلمان علماء نے، مسلمان سائنٹسٹوں نے، ریسرچ کرنے والوں نے، تحقیق کرنے والوں نے۔ کب تک؟ گزشتہ 500 سال پہلے تک ہم نے کیا، میدان میں ہم تھے، ہم دنیا کے علم میں امام تھے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میں ہم نے بیکار بحثوں میں اپنے آپ کو گنوا دیا۔ براق حلال ہے یا حرام ہے، کوے کا گوشت حلال ہے یا حرام ہے۔ بلکہ ایک بحث کے بارے میں سن رہا تھا کہ علماء بحث کرنے لگے ہیں کہ مرغی اگر چوزا دے تو حلال ہوگا یا حرام۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ بھائی مرغی تو انڈا دیتی ہے، تو لوگوں کا جواب تھا کہ فرض کرو اگر کسی زمانے میں وہ چوزا دینے لگے، جیسا بکری کا بچہ بکری ہوتا ہے، اگر مرغی کا بچہ مرغی پیدا ہو گیا تو پھر وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا۔ اب دیکھیے ان چیزوں میں لغویات پر جب اس دین کے علم رکھنے والے بحثوں میں پڑ جائیں گے تو دنیا کی ترقی ہمارے ہاتھ میں ہوگی۔ ہاں البتہ اللہ نے جس مال دولت سے نوازا ہے تمام 56 مسلمان ملکوں کو، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا ترقی کر کے چیزیں ہمارے سامنے دے رہی ہے، رکھ رہی ہے، اور ہم اسے خرید رہے ہیں۔ ہمارے ملکوں میں یہ چیزیں بننے نہیں پاتی الا ماشاء۔ بس یہ بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہمارا۔ تو یہ رہی 5 آیات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئیں، تشریف لائے، فرمانے لگے کہ زملونی زملونی انا خشیت لنفسی، مجھے اڑا دو، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے اپنی جان کا خوف ہے۔